بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ سالوں سے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اپنی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں، رات کے 1 پر اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کا یہ 3 غلطیاں درست کریں، انہیں ٹھیک کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الاحرام کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرتا ہے، وہ شخص جو نماز کے لیے اپنی صفوں کو درست کرتا ہے، اور وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرشتوں کے نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ اتنی فضیلت اور برکت والی نماز ہے، لہٰذا جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے بچیں۔ پہلے ان 3 غلطیوں کو درست کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں تاکہ آپ کو اس کے برکات، فوائد اور فضائل حاصل ہو سکیں، آپ کی دعائیں قبول ہو سکیں اور جو مانگے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے۔ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ نمبر 1 ہے تکبر۔ تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں نے دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، تو وہ تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تکبر کرنا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، عمل کر کے اس پہ تکبر کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان کو عاجزی، انکساری میں رہنا چاہیے، تکبر اور انا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 ریاکاری
ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یا شرک کے برابر ہی ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھا تھا، تہجد کے وقت اٹھا تھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھتا ہوں، اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں تہجد گزار بندہ ہوں۔ فرمایا ایسے شخص جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں سونگھے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہوگا۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے کہ میں متقی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ جانیں کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے، یہ ریاکاری کے عمل میں شمار ہوتا ہے۔ ریاکاری کے عمل میں یہ ہے کہ عمل بغیر ریاکاری کرنا چاہیے۔ عمل کر کے ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سے ارشاد فرمائیں گے، اے ریاکار دیکھ تو نے کیا لیا، تو نے کیا حاصل کیا۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل کر کے بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں صوم صلات کا پابند ہوں۔ لوگوں کے سامنے دکھلانا عمل کر کے اس عمل کو ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک بھی نہ سونگھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ریاکار کو جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے تہجد کی نماز کے وقت کا خیال نہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہم کب تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تہجد کا وقت ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب رات کے کسی بھی وقت آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو شروع نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں، اگر اذان میں 10 یا 5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر پہ ہوتی ہے۔ اور ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے یا 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخلہ
داخل ہونے کے بعد اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اذان سے 40 منٹ بعد اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا تہجد کی نماز اس کے مقررہ وقت میں ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر اور ریاکاری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔